بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ خطے کے ممالک کو چاہیے کہ وہ افغان حکومت اور طالبان سے بات چیت کریں تاکہ امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات صوبہ بلوچستان کے علاقے گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کے حوالے سے منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو اس کے اثرات خطے پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان میں سیاسی تصفیہ ہو اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان پہلے بھی طویل خانہ جنگی کا شکار رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں حالات ٹھیک رہیں اور خانہ جنگی نہ ہو۔ طالبان کے حملے 1000 سے زائد افغان فوجی جان بچا کر تاجکستان پہنچ گئے۔ 1000 سے زائد افغان فوجیوں نے طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے بعد تاجکستان کا رخ کر لیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ طالبان کے حملوں کے بعد 1037 افغان فوجی اہلکاروں نے اپنی جان بچاتے ہوئے تاجکستان کا رخ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھے ہمسائے کے اصولوں اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے افغان حکومتی فورسز کے عسکری اہلکاروں کو تاجکستان کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے قبل سینکڑوں افغان دستے مئی کے اوائل میں بھی طالبان کے حملوں کی وجہ سے تاجکستان کی حدود میں پہلے ہی داخل ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نومنتخب ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کامیابی پر مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے نومنتخب ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور اس موقع پر انہوں نے سید ابراہیم رئیسی کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ابراہیم رئیسی کی کامیابی ایران کے لوگوں کے ان پر اعتماد کا مظہر ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ چین سے سائنو ویک کی 14 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی۔ چین سے 24 گھنٹوں میں سائنو ویک ویکسین کی 14 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچا دی گئی ہیں۔ مزید 6 لاکھ خوراکیں آج لائی جائیں گی، جبکہ سائنو ویک کی 20 لاکھ خوراکیں 2 روز میں پاکستان پہنچا دی جائیں گی۔ ادھر NCOC کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام سیاسی مقامات پر رجسٹرڈ آبادیوں کی 100% ویکسینیشن کی جائے گی۔ سعودی عرب جانے کے خواہشمند 4000 سے زائد پاکستانی افغانستان میں پھنس گئے۔ پاکستانی شہری افغانستان سے پروازوں کے ذریعے سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے کرونا کے باعث پاکستان سے پروازوں پر پابندی لگا رکھی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے افغانستان سے بھی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان کے پابندی کے باعث کابل سے سعودی عرب جانے والے پاکستانی مسافر مشکلات کا شکار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد نے پاکستانیوں کے معاملے پر افغان حکام سے رابطہ شروع کر دیا۔ یوکرائن میں خواتین فوجی اہلکاروں نے اونچی ہیل والی سینڈل پہن کر پریڈ کی۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرائن میں خواتین نے بغیر کسی پریشانی کے اونچی ہیل کے سینڈل کے ساتھ پریڈ مکمل کی۔ فوج کی زیر تربیت خواتین فوجیوں نے سوویت یونین کے خاتمے کی 30ویں سالگرہ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک پریڈ میں حصہ لیا۔ معمول کی اس پریڈ نے سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ یوکرائن میں خواتین فوجیوں کے لباس میں ترمیم کرتے ہوئے سینڈل پہننے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، جس کے بعد پہلی بار اونچی ہیل والی سینڈل پہن کر پریڈ کی گئی۔
मुत्तहिदा अरब अमारात ने मोडरोना वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। मोडरोना वैक्सीन मुत्तहिदा अरब अमारात में मंजूरी हासिल करने वाली 5वीं वैक्सीन है। इससे पहले 4 वैक्सीन साइनोफार्म, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और स्पुतनिक वी भी शामिल थी, जिनकी मुत्तहिदा अरब अमारात ने मंजूरी दे रखी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में रिकॉर्ड कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,39,476 हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की तकरीबन 73.8% आबादी की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम में चीन पहले नंबर पर। 2019 में शुरू होने वाली खतरनाक वबाई बीमारी कोरोना वायरस के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम जोरों पर है। चीन, भारत, अमेरिका, बरतानिया समेत 180 ममालिक में कोरोना मुख्तलिफ वैक्सीन की 3.19 मिलियन से जायद खुराकें लोगों को दी जा चुकी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा वैक्सीन की खुराकें लोगों को देने के हवाले से चीन दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। मिस्री सियाहत को पर लग गए। रवा साल की पहली शशमाही में 35 लाख सियाहों की आमद। मिस्र में सियाहत और नवादरात की नायब वजीर ने बताया है कि इस साल की पहली शशमाही में सियाहत के शोबे की आमदनी 3.5 अरब से 4 अरब डॉलर के दरमियान रही, जबकि इस अरसे के दौरान बैरून और अंदरून मुल्क से 35 लाख सियाहों ने सियाहती मकामात की सैर की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में सियाहत की आमदनी तकरीबन 4 बिलियन डॉलर थी, जबकि मौजूदा साल की निस्बत 70% कम है। एक साल कबल मिस्र की सियाहत के शोबे में 13.03 अरब डॉलर आमदनी हुई थी, मगर कोविड-19 ने मिस्री सियाहत को भी बुरी तरह मुतासर किया। चीन ने नया मौसमियाती मसनूई सैयारा जमीन के गिर्द मदार में भेज दिया। चीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पीर की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 7:28 पर शुमाली मगरबी चीन में कायम जियोक्वान सैटेलाइट सेंटर से एक नया मौसमियाती मसनूई सैयारा लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए मदार में भेज दिया। इंतजामिया का मजीद कहना था कि सैयारा सैटेलाइट और रॉकेट शंघाई अकेडमी ऑफ स्पेस लाइट टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है, जो 11 रिमोट सेंसिंग से आरास्ता है। हुकाम का कहना है कि यह सैयारा 8 साल के अरसे में डिज़ाइन किया गया, जो बुनियादी तौर पर माहौलियाती दर्जा हरारत, नमी और मौसमी पेशगोई के बारे में बताएगा, जिससे चीन की मौसम की पेशगोई की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। हज मकामात पर बगैर इजाजत जाने की कोशिश पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने कहा है कि मस्जिद हराम की इतराफ के मकामात पर इजाजतनामे के बगैर जाने की कोशिश करने वालों पर जुर्माना होगा। सऊदी ज़राए बलाग के मुताबिक मक्का मुकरमा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत दाखिला के तर्जमान का कहना था कि मस्जिद हराम के आस पास के मकामात पर जाने के लिए इजाजतनामे का हसूल ज़रूरी है। बगैर इजाज़त जाने की कोशिश पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। शाम में अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले। शाम में अमेरिका के फौजी अड्डे पर नामालूम मकाम से रॉकेट दाग दिए गए, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के मगरबी सूबे देर अल-जोर में अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर मैदान के इलाके से 2 रॉकेट दागे गए, जो अमेरिकी फौजी अड्डे के अंदर गिरे। रॉकेट ईरान के हमायत याफ्ता ग्रोहों के जेर इंतजाम इलाके से फायर किए गए हैं। शाम में बरतानवी मॉनिटरिंग अदारे ने दावा किया है कि रॉकेट गिरने से फौजी अड्डे की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि 7 अहलकार शदीद जख्मी हुए। अमरीकी हमायत याफ्ता कुर्द सीनियर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के तर्जमान ने भी दावा किया है कि अमरीकी फौजी अड्डे को 2 रॉकेट्स के जरिए निशाना बनाया गया है। जापान का पाकिस्तान के लिए LNG सेक्टर में 10 अरब डॉलर अमदाद का अंदिया। जापानी सफीर का कहना है कि जापान मुतबादल तवानाई LNG सेक्टर में माली ताउन के लिए एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। इस इकदाम के तहत 10 अरब डॉलर की माली अमदाद दी जाएगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जापानी सफीर ने वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर से मुलाकात की, जिसमें तवानाई के शोबे में 2 तरफा ताउन पर बातचीत की गई।
اماراتی فضائی سروس مکمل بحالی سے متعلق اہم اعلان۔ ایمریٹس ایئر لائن کے صدر کا کہنا ہے کہ فضائی کمپنی نے آپریشنز 2022 تک مکمل طور پر بحال ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق عرب نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایمریٹس ایئر لائن کے صدر کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کی وجہ سے متاثرہ فضائی سروس بحال ہوتی جا رہی ہے، مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کمپنی کے آپریشنز اگلے سال موسم گرما تک مکمل طور پر بحال کر دیے جائیں گے۔ مریم نواز کے ساتھ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی کشمیر کی انتخابی مہم میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز 8 جولائی سے آزاد کشمیر میں انتخابی مہم شروع کر رہی ہیں، جس کے بعد پارٹی کے صدر شہباز شریف نے بھی کشمیر کی انتخابی مہم میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب مریم نواز کے ساتھ وہ بھی کشمیر میں نون لیگ کے امیدواروں کی انتخابی مہم چلائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کو 100% ختم کرنے جا رہے ہیں، حماد اظہر نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت نے جہاں عوام کا برا حال کر رکھا ہے، وہیں لوڈ شیڈنگ سے بھی پریشان حال تھی، لیکن وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نے ٹویٹ کرتے ہوئے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ حماد اظہر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج سے تمام سیکٹرز کو معمول کے مطابق گیس اور پریشر کی فراہمی بحال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ RLNG کی فراہمی بھی 100% بحال کی جا چکی ہے، جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ NCOC نے کورونا سے متعلق SOPs کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سخت پابندیوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت تمام چیف سیکرٹریز پر مشتمل NCOC کا خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں SOPs کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ خلاف ورزیاں ریسٹورنٹ، انڈور جمز، شادی ہالز، ٹرانسپورٹ، مارکیٹس، سیاحت اور دیگر سیکٹرز میں ہو رہی ہیں۔ اجلاس کے دوران SOPs کے نفاذ کا ایک سخت میکانزم اور تمام اکائیوں میں ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔